آج ہمارے پاس بھی بڑی بڑی خبریں ہیں۔ کون سی بڑی خبر ہے، کون سی سب سے بڑی خبر ہے، اس کا فیصلہ کرنا بھی بڑا مشکل ہے۔ آسما شیرازی صاحبہ ہر پروگرام سے پہلے، اپنے ہر ویلاگ سے پہلے کہتی ہیں کہ آج میرے پاس انتہائی زیادہ اہم خبریں ہیں۔ اپنا ویلاگ شروع کرتی ہیں تو ان کی ایک سے بڑھ کر ایک انتہائی خبر ہوتی ہے۔ اس طرح سے شہباز گل بھی کبھی کبھی کہتے ہیں آج ہمارے پاس بڑی اہم خبریں ہیں۔ ہمارے پاس کبھی اہم خبر نہیں ہوتی، بلکہ وہی خبریں ہوتی ہیں جو عموماً آپ سن چکے ہوتے ہیں، لیکن آج ہمارے پاس بڑی بڑی خبریں ہیں۔ ان میں سے ہم نہیں کہہ سکتے کہ سب سے بڑی خبر کون سی ہے۔ ایک تو امریکی صدر ٹرمپ صاحب وہاں سے روانہ ہو گئے ہیں چین کے دورے کے لیے۔ انہوں نے پاکستان بھی آنا ہے۔ خواجہ آصف کی طرف سے دھرتی کو سجا کے رکھ دیا گیا ہے، اس حوالے سے بھی ہم نے بات کرنی ہے۔ اور اس کے علاوہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے ماشاءاللہ سے کہا گیا ہے، انہوں نے ہدایت کی ہے، انہوں نے حکم دے دیا ہے کہ زیرو ٹالرنس جو اداروں میں کرپشن ہے اس پر سختی سے عمل کیا جائے۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ وزیر اعظم شہباز شریف۔ اور ماشاءاللہ سے ان کو اس روز پاکستان کا وزیر اعظم بنایا گیا جب ان پر فرد جرم عائد ہونی تھی، ان پر بھی فرد جرم عائد ہونی تھی اور ان کے بیٹے پر بھی اربوں روپے کی ٹیٹیز کی فرد جرم عائد ہونی تھی۔ آج وہ کہہ رہے ہیں کہ زیرو ٹالرنس اداروں میں کرپشن برداشت نہیں کی جائے گی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی خبر ہے، لیکن اگر ہم اپنے ٹی وی چینل کو دیکھیں، ان کی نشریات کو دیکھیں، ان کی کوریج کو دیکھیں تو دیگر بھی کئی بڑی خبریں ہیں، لیکن ان کے لیے سب سے بڑی خبر وہی پنکی جن کو انمول کہتے ہیں۔ انمول ان کا نام ہے، پنکی کوکین کے حوالے سے ان کا نام سامنے آیا۔ کئی تو ان کو کوکوئن بھی کہتے ہیں کہ کوکین کی وہ کوئن ہے، اور ان کو گرفتار کیا گیا ہے۔ کل ان کا ریمانڈ نہیں دیا گیا تھا، بلکہ جج صاحب کی طرف سے ان کو سیدھا 14 روز کے لیے جیل بھجوا دیا گیا تھا۔ 14 روز کے بعد پھر انہوں نے واپس آنا تھا، لیکن رولا اتنا پڑ گیا کہ اس نے بھی کہا، اس نے بھی کہا، سارے چینل پیچھے پڑ گئے کہ اس بی بی کو کس طرح سے آپ نے عدالت میں پیش کیا ہے، کتنے وہ دھڑلے کے ساتھ عدالت میں جا رہی ہے اور ان کے پیچھے پیچھے پولیس والے چل رہے ہیں۔ یہ خاتون ہے، خاتون کے حوالے سے تو بڑا احترام کیا جاتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ ان کو اتنی خطرناک ملزمہ ہے، ان کو ہاتھ کڑی نہیں لگائی گئی، شاید اسی وجہ سے ہاتھ کڑی نہ لگائی گئی ہو کہ خاتون ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی وہاں پہ جو چیف ہے پولیس کے، انہوں نے پورا بندوبست کر لیا کہ ہو سکتا ہے جج صاحب کی طرف سے نوٹس لے لیا جائے کہ آپ نے ان کو ہاتھ کڑی کیوں نہیں لگائی۔ انہوں نے فوری طور پر یہ حکم جاری کر دیا اور انکوائری انہوں نے ہولڈ کر دی کہ ہاتھ کڑی ان کو کیوں نہیں لگائی گئی، تاکہ اگر عدالت والے پوچھیں تو کہتے ہیں دیکھیں جی ہم نے تو پہلے ہی نوٹس لے لیا۔ اگر عدالت والے نہیں پوچھتے تو بی بی کو کہا جائے دیکھیں آپ کو بغیر ہاتھ کڑی کے ہم نے پیش کر دیا۔ بات تو ہم یہ کر رہے تھے کہ اس خاتون کی خبر سب سے زیادہ اہمیت کی حامل ہمارے چینلز کے لیے ہو گئی۔ کل ان کی گرفتاری کے بعد جب زیادہ ہی رولا پڑ گیا، شور شرابہ ہو گیا، تو پھر آج تک یہی خبریں ہمارے ٹی وی چینلز پر چل رہی ہیں۔ تو آج فوری طور پر سندھ پولیس کی طرف سے دوبارہ عدالت سے رجوع کیا گیا اور جج صاحب کی طرف سے انہوں نے ان کو یہ کیوں کہنا تھا کہ آپ نے اس کو ہاتھ کڑی کیوں نہیں لگائی، بلکہ جج صاحب بھی تھوڑے سے ادھر ہی ٹلٹ کرتے ہوئے نظر آئے، کیے ہوئے نظر آئے۔ انہوں نے بھی ان کا ریمانڈ نہیں دیا، انہوں نے ریمانڈ مانگا تھا، 14 روز کا ریمانڈ مانگا تھا، پولیس نے کہ ہمارے حوالہ کیا جائے، انہوں نے کہا نہیں جیل بھیجیں گے تاکہ اگلے روز ان کی ضمانت ہو جائے۔ تو انہوں نے پھر ان سے کیوں پوچھنا تھا کہ ہاتھ کڑی کیوں نہیں لگائی۔ بہرحال زیادہ رولا پڑ گیا تو پولیس دوبارہ عدالت چلی گئی اور ان کا 3 روز کا ریمانڈ لے لیا گیا۔ وہ بہت کچھ کیا کرتی تھی، اس حوالے سے الگ سے آپ کے سامنے ایک ویلاگ بنا کے رکھیں گے، پوری انفارمیشن دے گی آپ کو کہ کس طرح سے ریڈ وائن وہ بنایا کرتی تھی، کس طرح سے انہوں نے کوکین کو بھی ریفائن کرنے کا طریقہ سیکھ لیا، اور پھر انہوں نے پہلی اپنی شادی، یہ بھی کہا جاتا ہے کہ 8 پڑھی ہوئی ہیں، اور یہ بھی کل خبریں چل رہی تھی کہ ان کا قصور سے تعلق ہے، وہ کراچی چلی گئی، 8 پڑھی ہوئی ہیں۔ پہلی شادی ان کی ایک وکیل صاحب کے ساتھ ہوئی اور انہوں نے ان کو کوکین بنانے میں ماہر کر دیا۔ کوکین کی کتنی زیادہ ورائٹی انہوں نے بنا دی۔ پہلے والی کتنی سستی ملتی ہے، کہا جاتا ہے کہ پہلے والی کی قیمت 1 گرام کی 10,000 روپے ہے، 8,000 روپے ہے، لیکن جو انہوں نے ریفائن کی ہے، جو بہترین کوکین بنائی ہے جس میں نشہ بے شمار ہے، اس کی قیمت 40,000 1 گرام کی بتائی جا رہی ہے۔ اس کے علاوہ ریڈ وائن انہوں نے بنائی اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی طرف سے اور بھی کئی جدتیں لائی گئی اور انہوں نے اپنا نیٹ ورک بنایا اور انہوں نے پولیس کو جس طرح سے چیلنج کیا کہ تمہارے گھٹنوں میں عقل ہے، تمہارے گھٹنوں
گھٹنوں میں عقل ہے، تم مجھے نہیں پکڑ سکتے، میں تو برانڈ ہوں، یہ سارا کچھ بھی ان کی طرف سے کہا گیا۔ اور لگتا ہے کہ پولیس کو شاید اسی پر تھوڑی سی غیرت آ گئی اور اس بی بی کو پکڑ کے دکھا دیا۔ بڑی ان کے حوالے سے تفصیلات ہیں، اور وہ لاہور بھی آئی آج سے 5 سال پہلے۔ کہا جاتا ہے کہ 7 کروڑ روپے انہوں نے بتا دیا تھا، اور منصور علی خان نے اپنے ویلاگ میں یہ بھی عمران خان کے اوپر ڈال دیا، ان کی حکومت پر ڈال دیا کہ دیکھیں 5 سال پہلے کس کی حکومت تھی، کیا بزدار صاحب 7 کروڑ روپے لے گئے؟ بزدار صاحب نہیں لے گئے تو ان کے پولیس والے لے گئے ہوں گے۔ بہرحال جو بھی لے گئے پولیس والے بھی وہی ہیں، اور آج کی بیوروکریسی بھی وہی ہے۔ پوچھ لیں کس نے کتنے پیسے لیا۔ اور یہ بھی ہے کہ وکیل سے پہلی شادی ہوئی جس نے کوکین میں ان کو ماہر بنا دیا، اور پھر یہ لاہور میں پکڑی گئی تو 7 روپے دے کے چھوٹی۔ اس کے علاوہ بھی پکڑی گئی، پہلی مرتبہ پکڑی گئی تو ایس پی صاحب کے ساتھ انہوں نے شادی کر لی، اور اس کے بعد ان کو پھر تحفظ ملتا چلا گیا۔ ایسے لوگ سیاسی سرپرستی کے بغیر کام نہیں کر سکتے، تو ان کا سیاسی سرپرست کون تھا، اس حوالے سے کچھ بھی سامنے نہیں آیا۔ بہرحال ایفیڈرین بھی ان سے ملی، حنیف عباسی صاحب سے بھی ایفیڈرین برآمد کا ایک کیس چلا تھا، ان کو عمر قید کی سزا ہو گئی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے اور ان کے مابین کوئی قدریں مشترک نہیں۔ بات ہم کر رہے تھے سیاسی پشت پناہی کی۔ ایسے لوگ اپنا کاروبار سیاسی پشت پناہی کے بغیر نہیں کرتے، اور وہاں پہ ان کی کس نے سیاسی پشت پناہی کی ہے، کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی یا MQM والوں کی طرف سے کی گئی؟ بہرحال ان کی گرفتاری ہوئی تو پولیس میں اس کا کوئی کردار نہیں ہے، بلکہ انٹیلیجنس ایجنسیوں کی طرف سے ان کو گرفتار کیا گیا، پولیس کے حوالے کر دیا گیا، اور پولیس نے ان کو مکمل پروٹوکول دیا تاکہ آج ان کی دوبارہ سے 3 روزہ ریمانڈ ان کا دیا گیا ہے جج صاحب کی طرف سے۔ کل والے جج صاحب ہیں، کل اس بی بی کے لیے ان کے اندر نرم گوشہ تھا، لیکن آج جب پولیس آئی رولا پڑ گیا، ہر طرف دعائی مچ گئی، تو آج پھر 3 روز کا ان کی طرف سے ریمانڈ دے دیا گیا۔ اس پر الگ سے ایک ویل لا کریں گے کہ پاکستان میں کس طرح سے یہ لوگ سروائیو کرتے ہیں۔ بات ہم نے کی سیاسی پشت پناہی کی، ایسا تو کوئی ثبوت ابھی تک نہیں ملا، لیکن جلدی یہ بات سامنے آ جائے گی کہ کون ان کے پشت پناہ تھے۔ بہرحال یہی مجیب الرحمان شامی صاحب کے پروگرام میں ڈسکشن ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ اس کو چاہیے کہ سیاسی پارٹی بنا لیں۔ انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، ذرا طنزیہ طور پر کہا کہ ان کو چاہیے کہ اپنی سیاسی پارٹی بنا لیں، تو پھر دیکھیں کیسے انتقام کا شور مچتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کیسے آزادی اظہار پر حملہ کر دیا گیا، کیسے ان کی آزادی پر حملہ کر دیا گیا، کیسے انتقام لیا جا رہا ہے۔ خاتون ہے، ہاتھ کڑی لگائی گئی، ان کو گرفتار کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ سیاسی پارٹی بنا لیں، نام جو بھی رکھ لیں، سیاسی پارٹی بنا لیں، پھر دیکھیں کہ ان کی کیسی گڈی چڑھتی ہے۔ مجیب الرحمان شامی صاحب نے طنزیہ انداز میں کہا کہ ان کو چاہیے کہ سیاسی پارٹی بنا لیں۔ انہوں نے تو طنز کیا، ہو سکتا ہے کہ یہ واقعی سیاسی پارٹی بنا لیں، اور ہو سکتا ہے کہ پہلے سے جو پارٹیاں موجود ہیں جیسے کہ جواد صاحب ہو گئے اور جیسے کہ اقرار الحسن صاحب ہو گئے، ان کو ایسے لوگوں کی بڑی ضرورت ہے۔ ایک تو فنڈز کی بڑی ضرورت ہے، اور دوسرے ایسی اہمیت کی حامل شخصیت کی بڑی ضرورت ہے۔ یہ جس طرح سے ایفیڈرین فروخت کرتی رہی، جس طرح سے نشہ آور چیزیں بناتی رہی اور برانڈ اپنا ان کی طرف سے بنا لیا گیا، ان کی تو شہرت آسمانوں تک پہنچی ہوئی ہے۔ اس کو ہم یہیں پہ وائنڈ کرتے ہیں، اس معاملے کو اس حوالے سے الگ سے ہم ویلاگ بنائیں گے جس میں مکمل معلومات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو چلتے ہیں شہباز شریف صاحب کے بیان کی طرف۔ ہم نے ٹرمپ صاحب کے حوالے سے بات کرنی ہے، وہ وہاں سے چل پڑے اور پاکستان میں بھی ان کی آمد کی امید ہے، کس کو امید ہے اور کس طرح سے تیاریاں کی جا رہی ہیں وہ بھی رکھیں گے۔ تو شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا ہے کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں میں کرپشن کی زیرو ٹالرنس پالیسی پر سختی سے عمل کیا جائے، یہ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب فرما رہے ہیں۔ مزید ان کی طرف سے کیا کہا گیا، عوام کے جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے کے لیے تمام وسائل عبور کار لائے جائیں۔ FIA سمیت وزارت داخلہ کے ماتحت تمام اداروں میں بھرتیاں میرٹ پر کی جائیں، جامع لائحہ عمل تجویز کرنے کے لیے ٹاسک فورس بنائی جائے، سولڈ ویسٹ سے توانائی پیدا کرنے سے درآمدی ایندھن پر انحصار کم ہوگا اور قیمتی زر مبادلہ کی بچت بھی ہوگی۔ تو یہ شہباز شریف صاحب کی طرف سے کہا گیا، یہ کوڑے سے بھی بجلی بنانا چاہتے ہیں۔ انہوں نے جو کچھ بھی کہا ایک پوائنٹ پر زیادہ بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف ٹالرنس کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی کہ ٹالرنس زیرو ہونی چاہیے، کرپشن کے حوالے سے اداروں میں کرپشن کے خاتمے کے لیے شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ سے کتنی کوششیں پہلے کر چکے ہیں۔ ان کی طرف سے کہا گیا کہ زرداری کا پیٹ پھاڑ کے جو انہوں نے کرپشن کی ہے، جو انہوں نے بدعنوانی کی ہے، جو انہوں نے بے ایمانی کی ہے، جو انہوں نے پیسے کمائے ہیں، جو انہوں نے دولت اکٹھی کی ہے، وہ پیٹ پھاڑ کر میں نکالوں گا۔ پھر ان کی طرف سے کہا گیا کہ آصف علی زرداری کو اگر میں نے سڑکوں پر نہ گھسیٹا تو میرا نام پھر شہباز شریف نہیں ہے، اگر میں نے نہ لٹکایا تو میرا نام شہباز شریف نہیں ہے۔ تو کرپشن کے حوالے سے ان کی یہ زیرو ٹالرنس، اور آج آصف علی زرداری کے
साथ ये इकट्ठे बैठते हैं, बल्कि इन्होंने उनका पाकिस्तान का सदर बनाया और खुद वज़ीर आज़म बन गए। बहरहाल को जिसने भी वज़ीर आज़म बनाया उनको सदर बनाया। इन दोनों की आपस में गाड़ी छिनती है और बनाने वालों ने देख के एक को वज़ीर आज़म बना दिया, दूसरे को सदर बना दिया। और इनकी करप्शन के हवाले से जो बातें होती रही किसी और पर ना जाए, तो जो मुस्लिम लीग नून वाले पीपल्स पार्टी पर कहते रहे कि ये करप्ट हैं, बेईमान हैं, और जो कुछ वो इनके बारे में कहते रहे, दोनों के कहने के इनमें से एक भी झूठ नहीं बोलता, दोनों सच बोलते रहे हैं। उनकी सच्चाई पर अमल करते हुए फिर देखें कि किसने कितनी करप्शन की है। तो जनाब शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये कहना कि कानून नाफिज करने वाले अदारों में करप्शन की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर सख्ती से अमल किया जाए, एक पैसे की, जैसा कि अपने लिए कहते हैं कि एक भी धेले की करप्शन मुझ पर साबित हो जाए तो फिर मुझे ये काले वो काले, मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो इनकी हर बात के ऊपर उसी तरह से जाया जाता तो शहबाज शरीफ साहब के कोई 100 के करीब नाम तब्दील हो चुके होते। जिस तरह से ये माइक तोड़ते हुए कहते रहे कि अगर इस तरह से ना हुआ तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। ट्रंप साहब अमेरिका से रवाना हो चुके हैं चीन के 2 रोजा दौरे के लिए। आज रात तक वो चीन पहुंच जाएंगे, रास्ते में स्टाफ करते हुए आएंगे। तो हमारे यहाँ ख्वाजा आसिफ की तरफ से कहा गया, उन्होंने कहा कि उम्मीद है कि ट्रंप साहब चीन जाते हुए पाकिस्तान में 2 घंटे के लिए रुकेंगे। कितनी देर के लिए रुकेंगे? 2 घंटे के लिए रुकेंगे। तो ख्वाजा साहब की तरफ से वो जो गाना है माही आवेगा मैं धरती सजावा की फुला, ऐसा ही कोई गाना है। तो ख्वाजा आसिफ की तरफ से पाकिस्तान की धरती इस उम्मीद पर कि ट्रंप साहब पाकिस्तान आएंगे, पाकिस्तान में 2 घंटे क्याम करेंगे। तो 2 घंटे वो कहाँ पे क्याम करेंगे? जहाज से उतरते हुए उनको 15-20 मिनट लग जाएंगे। गार्ड ऑफ ऑनर के लिए भी उनको हो सकता है कि आधा पौना घंटा लग जाए या 10-20 मिनट लग जाए। उसके बाद ये कहाँ पे बैठेंगे? वज़ीर आज़म हाउस में जाएंगे या फिर फील्ड मार्शल साहब के ऑफिस में GHQ जाएंगे? ये कोई नहीं बताया गया, इनकी तरफ से नहीं बताया गया। तो बाकी नाज़रीन हमें यहाँ पे बात करनी है कि जब JD वैंस पाकिस्तान आए थे और ईरान के वफ्द ने पाकिस्तान आना था, ईरान के वफ्द में तो इतनी हाई डिग्निटी मौजूद नहीं थी, हालांकि वहाँ भी हाई डिग्निटी मौजूद थी, लेकिन जिस तरह से अमेरिका के नायब सदर हैं वो तो बहुत ही बड़ी शख्सियत हैं। उनके लिए जिस तरह से पाकिस्तान में इंतजाम किए गए, पाकिस्तान नहीं बल्कि आप इस्लामाबाद की बात कर लें, वहाँ पे उनके हिफाजती इंतजाम के लिए इस्लामाबाद में एक कर्फ्यू का समा था। इससे अंदाजा किया जा सकता है कि कितने जबरदस्त किस्म के हिफाजती इंतजाम किए गए थे। JD वैंस के लिए वो नायब सदर थे, अमेरिका के सदर ने पाकिस्तान आना है। अगर हमारी टीम को जनाब शहबाज शरीफ को और आसिम मुनीर साहब को, हमारे फील्ड मार्शल को 1% भी यकीन नहीं बल्कि 1% भी उम्मीद होती, तो आप अंदाजा करें कि किस तरह से इस्लामाबाद की सड़कों को किस तरह से हिफाजती इंतजाम किए जाते हैं, किस तरह से इस्लामाबाद की सड़कों पर सिक्योरिटी खड़ी कर दी जाती, अभी नहीं बल्कि 24 और 48 घंटे पहले। इसलिए ख्वाजा आसिफ की तरफ से ऐसे ही नामरादों वाली उम्मीद लगा के रखी गई है कि ट्रंप साहब जाते हुए पाकिस्तान से होते हुए जाएंगे, 2 घंटे वहां पे रुकेंगे और इसके बाद वो फिर चीन चले जाएंगे। ट्रंप साहब वहां से चल पड़े और वहां से चलने से कबल उन्होंने जो गुफ्तगू की है उसमें हमारे फील्ड मार्शल का एक मरतबा फिर नाम लिया गया है। उन्होंने कहा कि फील्ड मार्शल अजीम आदमी है, बड़े शानदार आदमी हैं और ट्रंप साहब के पास मेरा ख्याल है कि 4 नहीं तो 5 या फिर ज्यादा से ज्यादा 6 अल्फाज होंगे कि बड़े अच्छे आदमी हैं, बड़े गुड आदमी हैं, बड़े शानदार आदमी हैं, बड़े अजीम आदमी हैं। इस तरह के 5-6 अल्फाज उनके पास मौजूद हैं, उन्हीं को दोहराते रहते हैं। बहरहाल हमारे लिए ये एक बड़ा एजाज है कि हमारे फील्ड मार्शल के लिए वो इस तरह के अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। तो वहां से चलते हुए उनकी तरफ से ऐसे ही अल्फाज इस्तेमाल किए गए और ईरान को धमकियां भी लगाते हुए नजर आए। ईरान की तरफ से भी इनको छेड़ा ही जाता है, जैसा कि ट्रंप की तरफ से अब ये कहा गया है कि हमने आबने हरमज में छोटी छोटी आबदोदें भेज दी हैं। और साथ ही ट्रंप साहब की तरफ से ये भी कहा गया कि ईरान को किसी भी सूरत जौहरी हथियार नहीं बनाने दिए जाएंगे। उनके वजीर जंग कहते हैं कि जंग बंदी नाफिज जरूर है, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। और उधर बाकर काली बाप साहब की तरफ से इसका भी जवाब दिया गया है। उनकी तरफ से कहा गया है कि ईरानी अवाम के हकूक तस्लीम करने के सिवा अमेरिका के पास कोई रास्ता नहीं है। जिस तरह से ट्रंप
ٹرمپ کی طرف سے اور امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیاں دی جاتی ہیں، ایران کی طرف سے بھی بالکل اسی طرح سے ہی اس کا جواب دیا جاتا ہے جس طرح سے ایران کی طرف سے اب کہا، جس طرح امریکہ نے کہا کہ حملہ کر دیں گے، ایران نے کہا اگر ہمارے اوپر حملہ کیا گیا تو یورینیم جس کی ہم بات کرتے رہے ہیں اس کی افزودگی 90% تک لے جائیں گے۔ ٹرمپ کی طرف سے یہ بھی کہا گیا کہ جنگ بندی وینٹیلیٹر پر ہے، گویا کہ کسی بھی وقت اس کو ختم کیا جا سکتا ہے۔ آخر میں چلتے چلتے جاوید چودھری صاحب کی یاد آ گئی، انہوں نے ایک موقع پر کہا تھا کہ مراد سعید کو اس لیے ان کی نشاندہی نہیں ہو رہی، اس لیے ان کی لوکیشن نہیں پکڑی جا رہی کیونکہ جب وہ اپنے موبائل پر بات کرتے ہیں تو باتھ روم چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ ٹوٹی باتھ روم کی کھول دیتے ہیں اور اسی شور کے دوران وہ بات کرتے ہیں تاکہ ان کی لوکیشن نہ پکڑی جا سکے۔ مراد سعید کی طرف سے بیرسٹر شہزاد کو ایک انٹرویو دیا گیا، 1 گھنٹے سے زیادہ کا انٹرویو، جس میں انہوں نے بڑی اہم باتیں کی، جس میں انہوں نے عمران خان کے حوالے سے بات کی، جس میں انہوں نے اپنی پارٹی کے حوالے سے بات کی ہے، جس میں انہوں نے سہیل آفریدی پر بات کی ہے، ان پر تنقید بھی کی ہے۔ انہوں نے بہت کچھ اس انٹرویو میں بتایا، اس سے یہی پتہ چلتا ہے جس طرح سے جاوید چودھری صاحب کی طرف سے کہا گیا تھا کہ اپنے شاور کی یہ ٹوٹی کھول دیتے ہیں، شور آتا ہے اور ان کی پہ نشاندہی نہیں ہوتی، ان کی لوکیشن کا پتہ نہیں چلتا۔ شہزاد اکبر کے ساتھ انٹرویو میں ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ کسی باتھ روم میں بیٹھے اور شاور کی ٹوٹی کھولی یا کوئی بھی ٹوٹی ان کی طرف سے کھولی گئی ہے۔ انٹرویو کے دوران جب بیرسٹر شہزاد کوئی بات کرتے ہیں تو ان کی طرف سے بالکل معاملہ کلیئر ہوتا ہے، لیکن جیسے یہ جواب دیتے ہیں وہاں پہ شور سنائی دینا شروع کر دیتا ہے۔ تو کیا جاوید چودھری صاحب کی طرف سے جو سائنس بتائی گئی تھی، جو فلسفہ ان کی طرف سے بتایا گیا تھا، اسی پر عمل کرتے انہوں نے ایسا انٹرویو دیا، پھر ایسی جگہ پر موجود تھے یہاں پہ شور مسلسل آ رہا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے اور آپ بھی تحقیق کیجیے کہ انہوں نے کہاں پہ بیٹھ کے انٹرویو دیا ہے۔ اللہ حافظ۔